حکومت کا ملک میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ نہ کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے صدر مملکت کی زیر صدارت اجلاس میں سمارٹ لاک ڈاؤن نہ لگانے پر اتفاق کیا گیا۔ چاروں وزرائے اعلیٰ کی مخالفت پر سمارٹ لاک ڈاؤن کی تجویز مسترد کر دی گئی۔ حکومت کا متبادل اقدامات اپنانے کا فیصلہ۔ ایران میں رجیم چینج ہو گیا، نئے گروپ سے بات کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیو یارک پوسٹ سے گفتگو، کہا لگتا ہے مشتبہ خامنئی شدید زخمی اور بری حالت میں ہے۔ ایرانی اسپیکر سے متعلق ایک ہفتے میں بتاؤں گا، جلد جان لیں گے ایرانی اسپیکر تعاون کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ بھارت کی ایک اور فالس فلیگ کی سازش بے نقاب۔ ذرائع کا کہنا ہے مصدقہ خبر آئی ہے بھارتی جیلوں میں قید بے گناہ پاکستانی قیدیوں کو بھارتی سیکورٹی فورسز زبردستی استعمال کرے گی۔ بھارتی جیلوں میں قید چند بھارتیوں کو بھی اس گھناؤنی سازش میں استعمال کیے جانے کی اطلاعات۔ بے گناہ قیدیوں کو جلد ہی فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے گودی میڈیا اور جے شنکر پاکستان مخالف استعمال کریں گے۔ اور نسیم شاہ نے اپنی ایکس پوسٹ پر معافی مانگ لی۔ ایکس پر پیغام میں لکھا، اپنے پلیٹ فارم کے غلط استعمال سے متاثر لوگوں سے معذرت خواہ ہوں۔ اکاؤنٹ سے حالیہ پوسٹ میری ٹیم نے کی تھی جو میرے خیالات کی عکاسی نہیں، یقینی بنانے کے لیے ضروری تبدیلیاں کی ہیں کہ ایسا دوبارہ نہ ہو۔ پی سی بی نے قومی فاسٹ بالر پر 2 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ ایران سے جلد معاہدے کی امید ہے۔ پاکستان کی ثالثی سے مذاکرات میں پیش رفت جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صحافیوں سے گفتگو، کہا امریکہ اور ایران میں ڈیل کے امکانات روشن ہیں۔ ایران نے احتراماً 20 تیل بردار جہاز گزرنے کی اجازت دی۔ میرا پسندیدہ آپشن ایرانی تیل پر قبضہ کرنا ہے۔ امریکہ خارق جزیرے پر قبضہ کر سکتا ہے۔ فائنینشل ٹائمز سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت اسپیکر باقر کالباف نے دی تھی۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، ایران سے معاہدہ نہ ہوا تو خارق جزیرہ توانائی اور تیل تنصیبات تباہ کر دیں گے۔ ڈیل پر نہ پہنچے اور آبنائے ہرمز نہ کھولی تو تمام بجلی اور تیل پلانٹس کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکہ ایران کی جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوشش۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کل چین جائیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورے میں علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستان آئندہ دنوں بامقصد مذاکرات کی میزبانی کرے گا تاکہ دیر پا اور جامع حل ممکن ہو۔ دنیا پاکستان کی امن کے لیے کاوشوں کو سراہتی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے بتایا چینی وزیر خارجہ سے تفصیلی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ بیجنگ نے پاکستان میں ایران امریکہ مذاکرات کی مکمل حمایت کی۔ ایران کے امریکہ سے براہ راست مذاکرات کی سختی سے تردید۔ واشنگٹن کے مطالبات کو غیر معقول قرار دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا صرف ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ ہوا جس میں امریکہ کی جانب سے بات چیت کی خواہش ظاہر کی گئی۔ اب تک براہ راست کوئی بات نہیں ہوئی۔ اسماعیل بقائی کا امریکی سفارتکاری پر طنز، کہا امریکی سفارتکاری کے دعووں کو خود امریکہ میں کتنے لوگ سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ ایران کا موقف پہلے دن سے واضح ہے جبکہ دوسری جانب مسلسل تبدیلی آ رہی ہے۔ امریکی نکات حد سے زیادہ اور غیر معقول مطالبات پر مبنی ہیں، اسی لیے پیش رفت ممکن نہیں ہو سکی۔ تباہ کن جنگ روکنے کی طاقت صرف آپ کے پاس ہے۔ مصری صدر کی ڈونلڈ ٹرمپ سے تنازع ختم کرنے کی پرزور اپیل۔ سیسی نے کہا پورے خطے اور ذاتی طور پر درخواست کرتا ہوں کہ اس جنگ کو روکنے میں ہماری مدد کریں۔ آپ یہ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ سیسی نے خبردار کیا کہ تیل کی قیمتوں کا $200 فی بیرل سے تجاوز کر جانا تلخ حقیقت بنتا جا رہا ہے۔ انسانی اور معاشی تباہی سے بچنے کے لیے فوری مداخلت ناگزیر ہو چکی۔ ایران جنگ ہماری نہیں، اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے لیبر پارٹی کی انتخابی مہم میں عوام کو یقین دہانی، کہا اپنے موقف پر قائم ہے کہ جنگ کا حصہ بن کر اپنے شہریوں پر بوجھ نہیں ڈالیں گے۔
اسپین نے ایران جنگ میں شامل امریکی طیاروں کے لیے فضائی حدود بند کر دی۔ ہسپانوی وزیر دفاع نے کہا یہ بات واضح کر دی تھی کہ ایران جنگ میں فوجی اڈوں کے استعمال کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فیصلے کے بعد امریکی جنگی طیارے طویل متبادل راستہ اختیار کرنے پر مجبور۔ امریکی صدر اسپین پر پابندیاں لگانے کی دھمکی بھی دے چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور یورپی کونسل کے صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے بحران کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ریلیف اقدامات سے متعلق جائزہ اجلاس میں کہنا تھا پاکستان خطے میں امن کے حوالے سے سفارتی محاذ پر بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ مشکل گھڑی میں معاشی طور پر کمزور طبقے کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ڈیجیٹل نظام کو بروئے کا لاتے ہوئے ریلیف اقدامات عام آدمی تک پہنچائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر اور عوامی ریلیف اقدامات پر جائزہ اجلاس میں اظہار خیال۔ اجلاس میں بتایا گیا پاکستان کے پاس ضرورت کا ایندھن موجود ہے، ایندھن بچت کے لیے حکومتی اقدامات پر عمل درآمد، آئندہ کے لائحہ عمل، موجودہ سٹاک پر بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا ملکی ضروریات کے تحت ایندھن کے مناسب ذخائر موجود اور آئندہ کے لیے انتظامات جاری ہیں۔ پاسداران انقلاب نے ایرانی بحریہ کے کمانڈر علی رضا کے شہید ہونے کی تصدیق کر دی۔ کمانڈر علی رضا آبنۂ ہرمز کی بندش کے منصوبے کے مرکزی ذمہ دار سمجھے جاتے تھے۔ پاسداران انقلاب نے گزشتہ دنوں علی رضا کی عدم موجودگی کے باوجود دشمن پر حملے کی اور آبنۂ ہرمز پر فیصلہ کن کنٹرول برقرار رکھا۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے شہری علاقوں پر حملوں کے جواب میں سخت ردعمل دینے کا اعلان کیا ہے۔ ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے کہا امریکی اور صہیونی حکام کے رہائشی مقامات کو نشانہ بنائیں گے۔ خطے میں موجود امریکی اور اسرائیلی یونیورسٹیز بھی جائز اہداف ہوں گی۔ اسرائیلی فورسز کی ایران کے مختلف علاقوں پر شدید بمباری۔ آئی ڈی ایف کا کہنا ہے تہران میں فوجی انفراسٹرکچر اور ہتھیاروں کی تیاری کے مراکز پر 80 بم گرائے گئے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے ریل شہر میں بھی دھماکے ہوئے۔ فارس نیوز کے مطابق تبریز پیٹرو کیمیکل پلانٹ میں اسرائیلی حملے کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ بجلی کے انفراسٹرکچر پر حملوں کے باعث صرف تہران اور الورز کے بعض علاقوں میں بجلی معطل ہے، زیادہ تر علاقوں میں بجلی بحال ہو چکی ہے۔ خلیجی ممالک میں امریکی تنصیبات پر ایران کے حملے جاری۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران 5 ڈرونز مار گرائے۔ مشرقی صوبے میں 5 بیلسٹک اور 1 کروز میزائل بھی انٹرسپٹ کیا گیا۔ کویت نیشنل گارڈز نے بھی 5 ڈرونز تباہ کرنے کی تصدیق کی۔ کویت میں بجلی و پانی کے پلانٹ پر حملے میں ایک بھارتی شہری ہلاک ہوا۔ الجزیرہ کے مطابق دبئی اور بحرین میں خطرے کے سائرن بج گئے۔ اسرائیل کی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی بجٹ منظور۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے 2026 کے لیے $271 ارب کا بجٹ منظور کر لیا۔ اسرائیل کے دفاعی اخراجات ریکارڈ $45.3 بلین تک پہنچ گئے۔ اپوزیشن لیڈر نے نئے بجٹ کو اسرائیل کی تاریخ کی سب سے بڑی چوری قرار دے دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق دفاعی اخراجات کے بعد بجٹ خسارہ جی ڈی پی کا تقریباً 5% تک پہنچ گیا۔ کینیڈین صحافی اور یوٹیوبر دمتری لاسکارس آبنائے ہرمز پہنچ گیا۔ ویڈیو پیغام میں کہا ایرانی ساحل سے کئی کلومیٹر دور آبنائے ہرمز پر موجود ہوں۔ یہاں درجنوں آئل ٹینکرز اور بحری جہاز پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمارے اوپر ڈرونز پرواز کر رہے ہیں اور ہمیں صرف 20 منٹ کا وقت دیا گیا ہے۔ اسرائیل صحافیوں کو قتل کرنے کی طویل تاریخ رکھتا ہے، زیادہ دیر تک آبنائے ہرمز سے رپورٹنگ نہیں کر سکتا۔ فضل الرحمان نے اسلامی بلاک ناگزیر قرار دے دیا، کہا اسلامی دنیا کو مل کر صہیونی قوت کو روکنا ہوگا، یہ ایران میں کامیاب ہو گئے تو پورے خطے پر قابض ہو جائیں گے۔ ایران امریکہ جنگ میں پاکستان مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ مولانا نے کہا کہ ٹرمپ نے سعودی ولی عہد سے متعلق جو کہا وہ کوئی شریف آدمی دوہرا بھی نہیں سکتا۔
खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से तबाही, 18 अफराद जाँ बहक। हवेलिया के गांव हाजिया गली में मकान की छत मुनहदिम, 3 बच्चियों समेत 5 अफराद लुकमाए अजल बने। बन्नू, लकी मरवत, नौशहरा और एबटाबाद में दीवारें गिरने से 8 बच्चों समेत 10 अफराद जान से गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मरी में जालाबारी हुई। कोटली आजाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश के साथ जालाबारी भी हुई। नदी नालों में तोगयानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। स्वात और चित्राल के पहाड़ों पर बर्फबारी। जाती सर्दी लौट आई। महकमा मौसमियात ने 1 अप्रैल से कराची समेत सिंध और मुल्क के दीगर शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। इस दौरान आंधी और जालाबारी भी हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के बड़े डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म पख्तून डिजिटल पर दबाव डालने की कोशिश। हकायक बयान करने की पादाश में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से दबाव का सामना। वजीर आला के भाई आमिर आफरीदी ने करोड़ों रुपए हर्जाने का दावा कर दिया। सीनियर सहाफियों के तज्जिए, तबसरे और ट्वीट्स चलाने पर एतराज कर दिया। पख्तून डिजिटल ने आमिर आफरीदी के कमीशन लेने और फंड्स में मुबैना करप्शन की खबरें क्यों नशर की। पख्तून डिजिटल के एडिटर काशिफुद्दीन सैयद का कहना है, खबरें सहाफियों के मुस्तनद ट्वीट्स और वीडियो क्लिप्स की बुनियाद पर रिपोर्ट की। इदारा किसी दबाव में नहीं आएगा। आजाद और बेबाक सहाफत जारी रहेगी। ईंधन की बढ़ती कीमतों के बायस अवाम पर बोझ कम करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का बड़ा इकदाम। ईंधन पर आए टैक्स को निस्फ कर दिया। वजीर आजम ने कहा 3 माह के लिए फ्यूल टैक्स आधा कर रहे हैं ताकि आवाम को कम पैसे खर्च करने पड़े। 2 रियासतों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त करने का भी ऐलान। विक्टोरिया में 1 अप्रैल जबकि तस्मानिया में 1 जुलाई से ट्रेनों, ट्राम, बसेस, फेरीज पर मुफ्त सफर हो सकेगा। मुलाजमीन को वर्क फ्रॉम होम की सहूलत दी जाएगी। क्रिकेट और कॉमेडी का तड़का एक साथ, हर लम्हा पुरजोश। पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल। बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तबसरे, शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन की माहिराना राय, वसीम बादामी के मासूमाना सवालात। आज होंगी अदाकारा गिना अली मेहमान। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। और मायनास कॉमेडियन लियाकत सोल्जर को बिछड़े 15 बरस बीत गए। 1973 से फनी जिंदगी का आगाज करने वाले लियाकत सोल्जर मरते दम तक मुस्कुराहटें बिखेरते रहे। 2011 में इंतकाल से कबल वो पाक भारत मैच ट्रांसमिशन में फन का जादू जगा रहे थे।